بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی اللهم علمنی ما ينفعنی وانفعنی بما علمتنی وزدنی علما۔ آج میں مختصراً آپ کے سامنے اپنی دل کی باتیں کچھ رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ انسان یا قومیں جو عروج پر جاتی ہیں اس کے پیچھے سب سے بنیادی جو عامل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے علم، ایجوکیشن، تعلیم۔ اور انسان کے پچھڑنے اور اس کی جہالت اور اس کی زوال کے پیچھے جو سب سے بڑا عامل جو فیکٹر ہوتا ہے وہ یہی کہ انسان اس میدان سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لے۔ ہندوستان کے ایک پس منظر میں آپ دیکھا جائے تو مسلمان یہاں پر اسی لیے پچھڑے ہوئے ہیں کہ تعلیم کے میدان میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ تعلیم سے مراد سیکولر تعلیم، میں مانتا ہوں کہ ہمارے ہاں مدارس کی ایک بڑی تعداد ہے، ہر محلے میں ہر مسجد میں مدرسے ہیں، عالم، حافظ، مولوی، مفتی، علامہ اتنی کوانٹٹی میں نکل رہے ہیں جس کی ڈیمانڈ سوسائٹی کو بالکل بھی نہیں، اور وہ کیا ہو رہے ہیں، سوسائٹی پر بوجھ بن رہے ہیں۔ وہ سوسائٹی کو دے کچھ نہیں رہے ہیں بلکہ سوسائٹی پر ایک طرح کا برڈن ہے، بوجھ ہے۔ تو دوستوں عزیزوں، علم کیا چیز ہے؟ ہم نے علم کو ایک محدود زاویے سے دیکھنے لگے ہیں کہ علم جو ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ بچے کو حفظ کرا لیا جائے، بچے کو مولوی بنا لیا جائے، اسے مفتی بنا لیا جائے۔ ہرگز نہیں، علم کی یہ تقسیم یقیناً خدائی تقسیم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کرائٹیرین دیا ہے وہ کیا ہے علم کا، بس اس میں یہی چیز ملحوظ رکھی جائے گی کہ وہ انسانیت کے لیے نفع بخش ہو۔ اگر آپ کا بخاری پڑھنا، قرآن پڑھنا اور مولوی اور عالم بننا انسانیت کے لیے سود مند، فائدہ مند نہیں ہے تو بلا شبہ اس کی پکڑ ہوگی۔ لیکن اگر آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، وکیل ہیں، جج ہیں اور آپ کی اس تعلیم سے انسانیت کا بھلا ہو رہا ہے تو یقیناً اس پر آپ عند اللہ ماجور ہوں گے، اللہ آپ کو ریوارڈ دے گا۔ علم کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی غزوہ، جو پہلی بیٹل ہوئی تھی، غزوہ بدر سن 2 ہجری میں، اس وقت جو قیدی کفار مکہ کے جو قیدی پکڑے گئے تھے ان کے لیے دیگر صحابہ نے مشورہ یہی دیا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ اسلام کے بالکل پکے دشمن تھے۔ اگر انہیں کسی بھی بنا پر چھوڑا گیا تو وہ دوبارہ جائیں گے اور پلٹ کے پھر حملہ کریں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف علم کے حصول کی بنیاد پر ان کے لیے ایک یہ طے کر دی، رینسم طے کر دیا کہ تم مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھا دو اور اپنی رہائی لے کر چلے جاؤ۔ یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علم کے لیے اگر رسک تک لینا پڑے تو آپ لیں، لیکن علم کے حصول سے بالکل بھی اعراض نہ برتیں۔ علم وہ شے ہے۔ تو میرے بھائیوں، دین علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم یقیناً یہ بھی مطلوب ہے، لیکن اسی کے ساتھ دنیاوی یا عصری علوم بھی اتنے ہی مطلوب ہیں جتنے یہ ہیں، یا اگر اس کے برابر نہیں تو بلا شبہ اتنے بھی اس سے اعراض نہیں ہونا چاہیے جو ہماری سوسائٹی کر رہی ہے۔ ابھی کچھ روز پہلے ہمارے ایک جاننے والے ملے، انہوں نے ایک صاحب کی تعریف کی کہ دیکھو فلاں صاحب اتنے امیر ہیں اور ان کا ایک لوتا بیٹا، لیکن انہوں نے اپنے بچے کو دیگر علوم میں نہیں ڈالا بلکہ کس میں ڈالا، مفتی بنایا، عالم بنایا، حافظ بنایا۔ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ غلط ہے۔ بھائی مولوی، حافظ، مفتی بنانا ہے، غریب کا بچہ بھی پڑھ لے گا، اس کے لیے کافی ہے۔ یا اگر ٹھیک ہے کوئی امیر کے بچے کو بھی پڑھانا ہے تو امیر ایک تناسب رکھو کہ بھائی 1-2 امیر کے بچے پڑھ لیں۔ لیکن آج ہو کیا رہا ہے، ہر امیر اپنے بچوں کو حافظ،
عالم مفتی قاری اسی پہ لگایا ہوا ہے. میں جس معاشرے میں رہتا ہوں یہ ایک بڑی سوسائٹی ہے مسلموں کی. یہاں پر مشکل سے ایک ڈاکٹر ملے گا اس کمیونٹی کا, اس سوسائٹی میں جو یہاں کا رہنے والا ہے مسلم, جبکہ اس کے بالمقابل آپ کو حافظ, میں کہوں گا کہ انکاؤنٹیبل, آپ کو ہر گھر میں ایک حافظ مل جائے گا, مولوی ہر دوسرا گھر چھوڑ کر آپ کو مل جائے گا, مفتی بالکل ایک کہتے ہیں کہ آپ کو ہر رستے پر ہر گلی میں ایک مفتی مل جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک غلط فکر کا نتیجہ ہے. میں نے اس پر بہت سوچا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے امیر جو محلے کے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو نہ ڈاکٹر بنا رہے ہیں, نہ وکیل بنا رہے ہیں, نہ کسی دوسرے پولیس کے شعبے میں ڈال رہے ہیں, بلکہ صرف اور صرف عالم. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے ایک عجیب سائیکی ہے. کیونکہ یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جو آج بھی عوام پر جو پکڑ علماء کی ہے, مانا کہ ایسے علماء کم ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو پاور علماء عوام پر رکھتے ہیں وہ یہاں کی حکومت نہیں رکھتی. وہ کوئی بادشاہ بھی نہیں رکھتا جو حکومت علماء عوام پر رکھتے ہیں, کیونکہ یہ دین کے نام پر, تقدس کے نام پر کھڑے ہوتے ہیں, اور یہیں پر آ کے یہ لوگوں کو بھی برباد کرتے ہیں اور ان کی غلط رہنمائی کرتے ہیں. جمعہ کے خطبات ہمارے سامنے موجود ہیں, یہ آ کر کس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور چلاتے ہیں اور گلے پھاڑتے ہیں, اس سے عوام کو مطلقاً کوئی فائدہ نہیں. ابھی بتایا کہ کل ہمارے یہاں پر کوئی آنے والے ہیں, حفظ کی دستار بندی ہونی ہے, اور یہی حال, بس دستار بندی ہو رہی ہے, ایک کے بعد ایک, دوسرا بچہ تیسرا بچہ حافظ حافظ حافظ. بھائی تو ڈاکٹر کون بنے گا, انجینئر کون بنے گا, ایڈوکیٹ کون بنے گا, آئی ایس کون بنے گا؟ آج ہندوستان کے جو حالات ہیں اس کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ مسلمان ان شعبوں میں آئیں, ضرور آئیں, ہر قیمت پر آئیں, اگر وہ اپنا وجود باقی رکھنا چاہتے ہیں تو. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں بس 3 شعبے ہیں, بچے کو حافظ بنانا ہے, بچے کو مولوی بنانا ہے, اور بچے کو مفتی بنانا ہے. میں خاص کر بات کر رہا ہوں ہمارے سورت کے علاقوں کا, کہ یہاں پر یہی مینٹلٹی بالکل یہاں کے علماء نے ان کے دماغوں میں رچا بسا دی ہے, جبکہ یہ بالکل غلط ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل جن 3 لوگوں سے سب سے پہلے قیامت میں پوچھا جائے گا اور انہیں جہنم میں گھسیٹ کر ڈالا جائے گا, ان میں سے ایک عالم ہوگا. کیوں؟ کہ اس نے علم ریا کے لیے حاصل کیا تھا. تو بہرحال میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو کچھ بھی معاملہ ہے آپ کی نیت کا ہے. اگر آپ ڈاکٹر, انجینئر, وکیل, جج, آئی ایس, پولیس اچھی نیت سے بنتے ہیں تو یقین جانیں آپ کو وہی اجر ملے گا جو آپ کو عالم بننے پر ملتا ہے. آپ بچوں کی صلاحیتوں کو مار کر انہیں اس فیلڈ میں ڈال رہے ہیں, اور حیرت ہوتی ہے کہ بڑا جو معاشی اعتبار سے خوشحال طبقہ ہے, ظاہر سی بات ہے میرے جیسا آدمی اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنانا اگر چاہے تو بڑا مشکل ہے. کیوں؟ کہ وہ ہمارے پاس وسائل نہیں. لیکن جن کے پاس وسائل ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو مولوی, حافظ, قاری بنائیں گے تو پھر کیا ہوگا, اس معاشرے کا کیا ہوگا؟ علماء لکھتے ہیں, ہم عام طور پر ہمارے علماء ایک ہی مثال دیتے ہیں کہ جنازے میں شرکت کرنا فرض کفایہ ہے. ایسا نہیں, فرض کفایہ ہر وہ چیز ہے جس سے معاشرے کو تنگی لاحق نہ ہو. محلے میں ایک نائی کی دکان ہونا, حجام کی دکان ہونا فرض کفایہ, ٹیلر کی دکان ہونا فرض کفایہ, محلے میں ایک وکیل کا ہونا فرض کفایہ, ایک ڈاکٹر کا ہونا فرض کفایہ. ساری چیزیں فرض ہیں, لیکن ہم پوری طرح سے اس سے بس منہ پھیرے ہوئے ہیں اور بس ڈھکیلے جا رہے ہیں. حافظ حافظ, سب کو جنت چاہیے بیٹوں کے بلبوتے پر. آپ کو اگر جنت چاہیے تو خود عمل کیجئے جناب. حفظ کرنا بالکل, میں کہتا ہوں اس کو مستحب بھی آپ شمار نہ کر لیں کہ یہ مستحب ہے, ریکمنڈیڈ ہے. جی بالکل نہیں. آپ اپنی فکر اسلام میں ٹھونسنا چاہیں تو الگ بات ہے, ورنہ یہ کوئی مطلوب چیز نہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کسی طرح کا. اور جن روایتوں پر اس طرح کے اس کے فضائل گھڑے جاتے ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں. نہ صحابہ نے اسے کوئی اہمیت دی, جبکہ اس زمانے میں قرآن کی حفاظت سب سے بڑا مسئلہ تھی. تو بہرحال اگر پھر بھی اگر آپ ایک متعدد تعداد, بلکہ تھوڑی
سی تعداد اگر آپ رکھتے ہیں حفظ کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن شعبے پہ شعبے، شعبے پہ شعبے، ہر مسجد میں حفظ کے شعبے، وہ بھی ایک نہیں، کسی میں 5، کسی میں 10، تو آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بچے کے لیے، بچے کی سائیکی کے لیے یہ چیز خطرناک ہے، اس سے بچا جائے۔ اور آج ضرورت ہے کہ ہم دوسرے میدان میں آئیں، سی اے بنو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، وکیل بنو، جج بنو، ٹریفک پولیس بنو، حوالدار بنو، میڈیکل فیلڈ میں جاؤ، نرس بنو، میل نرس، فیمیل نرس، ہر طرح کے شعبے کھلے ہوئے ہیں۔ تو آج اس طرح کی گائیڈنس کی ضرورت ہے عزیزوں۔ جب ہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا معائنہ کریں گے تو دیکھیں گے وہاں جب آپ کی وفات ہوئی تو قریباً آتا ہے روایتوں میں کہ 1,14,000 کے قریب صحابہ وہاں پر موجود تھے، لیکن اس وقت وہاں پر فتویٰ دینے والے کون لوگ تھے؟ صرف 7 لوگوں کا نام آتا ہے، 7 لوگ 1,14,000 میں سے۔ ویسے تو 200 کا نام آتا ہے، لیکن جن میں سے بہت زیادہ جو لوگ معروف و مشہور تھے 7 لوگ، ان میں سے بھی 4 جو بہت زیادہ مشہور و معروف تھے، حضرت علی ہو گئے، حضرت زید بن ثابت ہو گئے، حضرت عائشہ ہو گئی، اس طرح۔ تو اتنی ضرورت نہیں ہے جتنے ہم نے مفتی اور مولوی اور حافظ اور قاری بنا کر رکھے ہیں۔ ایک تناسب کے اعتبار سے یہ چیزیں اچھی لگتی ہے، ورنہ یہ جو بھیڑ کی بھیڑ آ رہی ہے یہ معاشرے پر بوجھ ہے، یہ سماج کو دے کچھ نہیں رہے لیکن سماج سے پورا بٹورنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ان میں کہوں گا کہ اچھے بھی ہیں، لیکن زیادہ تر جو تعداد ہیں وہ بس ایسی ہی ہے جس سے معاشرے کو نقصان ہو رہا ہے، فائدہ نہیں۔ تو عزیزوں، اس زاویے سے سوچو اور ایک پلاننگ دو، معاشرے کو ایک صحیح گائیڈ لائن دو اور اپنی اولادوں کو ایک صحیح رخ دو۔ آپ اپنی جنت کی خواہش لے کر بچوں کو حفظ کلاس میں، مولوی کلاس میں نہ ڈالو، ان کی صلاحیتوں کو پرکھو اور جس فیلڈ کے وہ لائق ہیں اس میں انہیں جانے دو، یہی ان کے ساتھ امانت ہے۔ اگر آپ نے اس طرح سے ان کے بارے میں نہیں سوچا تو یہ آپ سے اللہ تعالیٰ کل پوچھے گا۔ بس یہی میں پیغام تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پر سمجھنے والا بنائے، باتوں کو گہرائی سے اس کا ادراک کرنے والا بنائے اور صحیح باتوں کو پرکھنے والا بنائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔